Welcome to the Bridge of Pearls Official. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ انسان کی سب سے خطرناک بیماری کیا ہے تو شاید آپ کہیں گے کینسر، ہارٹ ڈیزیز، ڈپریشن یا کوئی اور جسمانی مرض۔ لیکن ایک بیماری ایسی بھی ہے جو انسان کے جسم سے پہلے اس کے دل کو کھا جاتی ہے، اور جب دل بیمار ہو جائے تو دھیرے دھیرے اخلاق بدلنے لگتا ہے، سچ بدلنے لگتا ہے اور سوچ بدلنے لگتی ہے، رشتوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے، عبادت کا لطف ختم ہونے لگتا ہے، اور انسان خود کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا دل اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس بیماری کا نام ہے بغض، یعنی کہ کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت، کینہ اور دشمنی کو زندہ رکھنا۔ آج کے دور میں لوگ بغض کو ایک نارمل ایموشن سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم کہتے ہیں کہ میں اسے زندگی بھر نفرت کروں گا۔ اگر کسی نے ہمیں نیچا دکھایا تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا یا کرتی۔ اگر کسی نے ہمیں زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہم سے زیادہ تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے عجیب سی نفرت ہے، اور دھیرے دھیرے یہی الفاظ ہمارے دل کے حالات بن جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام بھی ہمیں اسی طرح جینا سکھاتا ہے؟ کیا ہر نفرت جائز ہوتی ہے؟ کیا ہر دشمنی حلال ہوتی ہے؟ کیا ہر اس انسان سے بغض رکھنا صحیح ہے جس نے کبھی تم سے نفرت دی ہو؟ یا پھر شیاطین نے ہم سے ایک ایسی راہ پر ڈال دیا ہے جس نے ہمیں اپنی بیماری بھی نظر نہیں آتی؟ اور یہی آج کے ایپیسوڈ کا اصل مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا برج آف پولس آفیشیل، دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رائمن شیخ صدیقی، اور ہم بات کر رہے ہیں دا سیریز ہڈن ڈکے میں ایپیسوڈ بغض کے بارے میں، ایپیسوڈ 14، جہاں ہم صرف گناہوں کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ان گناہوں کے پیچھے چھپے ہوئے روحانی، نفسیاتی، سماجی اور اخلاقی نقصانات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سمجھ عطا فرمائی ہے اس کو انسانیت کے کام میں لایا جائے۔ اگر اس سیریز کی وجہ سے ایک دل بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے تو یہ ہمارے لیے قابل شکر ہوگی۔ آج ہم جس گناہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق نہ ہاتھ سے ہے، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے ہے، بلکہ سیدھا دل سے ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسلام میں دل کی اصلاح جسم کی اصلاح سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا، اور وہ ہے انسان کا دل۔ اب سوچئے کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، قرآن کی روشنی ہونی چاہیے، اگر اسی دل کے اندر کینہ، نفرت، انتقام اور بغض بھر دیا جائے تو اس دل کی روحانی حالت کیا ہوگی؟ کیا وہ دل اللہ کی یاد میں سکون پا سکے گا؟ کیا وہ دل عبادت کا لطف محسوس کر سکے گا؟ کیا وہ دل دوسروں کے لیے خیر چاہے گا؟ یا پھر وہ دھیرے دھیرے اندر ہی اندر جلتا رہے گا اور اسے خود بھی احساس نہیں ہوگا اس بات کا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جنگ دنیا سے نہیں اپنے ہی دل سے چل رہی ہے۔ تو اب سب سے پہلا سوال کہ آخر بغض ہوتا کیا ہے؟ تو کیا صرف کسی کو پسند کرنا یا نہ کرنا بغض ہے؟ کیا ہر ناراضگی بغض ہے؟ کیا ہر غصہ بغض ہے؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ اسلام انسان کو روبوٹ نہیں بناتا۔
اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کبھی غصہ ہی نہ ہو. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ درد محسوس ہی نہ ہو آپ کو. غصہ ایک فطری جذبہ ہے. تکلیف محسوس کرنا بھی ایک فطری ہے. لیکن جب وہ غصہ مہینوں تک، سالوں تک دل کے اندر بیٹھ جائے اور اس انسان کے لیے نفرت میں بدل جائے تو اس کی بربادی کو دیکھ کر خوش محسوس ہونے لگے، اس کی کامیابی کو دیکھ کر دل جلنے لگے، اس کی تعریف کو سن کر سینہ تنگ ہونے لگے اور اس کے لیے کبھی دل سے دعا ہی نہ نکلے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف غصہ نہیں ہے، یہ ہے بغض بن چکا ہے. اور یہی دل کی ایک ایسی بیماری جو دھیرے دھیرے انسان کی سوچ کو بھی بیمار کر دیتی ہے، بغض کہلاتی ہے. بغض اور غصے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں. غصہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن بغض دل کے اندر گھر بنا لیتا ہے. غصہ ایک ریئیکشن ہے، لیکن بغض ایک پرماننٹ سوچ بن جاتی ہے. غصہ ایک واقعہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بغض ہر نئی بات کو بھی اسی نفرت کے نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پر انسان دوسرے کے ہر بات، اچھی بات میں بھی برائی ڈھونڈنے لگتا ہے، اور ہر کامیابی اسے چبھنے لگتی ہے، ہر مسکراہٹ اسے جھوٹی لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا اپنا دل اس کی خلاف گواہی دینے لگتا ہے. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کی ایک بہت خوبصورت صفات بیان کی ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کنہ اور بغض نہ رہنے دے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ صرف زبان صاف رکھو، اللہ نے یہ بھی سکھایا کہ دل کو صاف رکھو، کیونکہ زبان کی گندگی سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے. اگر دل پاک ہوگا تو زبان بھی پاک ہوگی، اخلاق بھی پاک ہوگا، رشتے بھی پاک ہوں گے. لیکن اگر دل ہی بغض سے بھر جائے تو پھر انسان چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، اس کا اخلاق میں سختی آنا شروع ہو ہی جاتی ہے. ایک قرآنی حقیقت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی اور تقوی کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ یہ آیت صرف عدالت کے لیے نہیں ہے، ہمارے روزمرہ کی روایہ کے لیے بھی ہے. سوچئے کہ اگر ہمیں کسی سے بغض ہو جائے تو ہم اس کی جو ہے ہر بات کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ سچ بھی بولے تو ہمیں جھوٹ لگتا ہے. اگر وہ نیک کام کرے تو ہمیں دکھاوا لگتا ہے، اگر وہ معافی مانگے تو ہمیں ڈرامہ لگتا ہے. یعنی کہ بغض انسان سے سب سے پہلے انصاف چھین لیتا ہے، اور جس دن انصاف چلا گیا اس دن شیاطین جیت گیا. رسول اللہ نے اس بیماری کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپس میں بغض مت رکھو، حسد مت رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اور اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن کر جیو اور جاؤ. سوچیے رسول اللہ نے بغض کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ حسد، منہ موڑ لینا اور رشتوں کو توڑ دینا اور سب کو ایک ساتھ بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سارے گناہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، اور اکثر پہلے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور پھر حسد آتا ہے، پھر غیبت، اور پھر بہتان، اور پھر بد دعا، اور پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر بغض کبھی اکیلا نہیں آتا، یہ اپنے ساتھ کئی اور گناہوں کو بھی لے آتا ہے، اور اسی لیے اس گناہ کو ہلکا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے. لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے کہ آخر انسان کے دل میں بغض پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف دوسروں کی وجہ سے، یا کبھی کبھی اس کی جو جڑ ہے وہ ہمارے نفس، ہماری انسیکیورٹی، ہمارے کمپیریزن اور ہمارے پرانے زخم بھی ہوتے ہیں؟ تو ہم اس کو بھی ذرا دیکھیں گے. ہم نے اب تک سمجھا کہ قرآن بغض کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ نے ہمیں کس چیز سے روکا، اور اسلام دل کو پاک رکھنے پر اتنا زور کیوں دیتا ہے. کیونکہ اور یہ بھی دیکھیں کہ لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ آخر بغض پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو کیا ہر بغض کی وجہ دوسرا انسان ہی ہے، یا اصل وجہ ہمارا اپنا دل ہے؟
تو یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک دل کی بیماری کو جڑ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا علاج کس طرح ممکن ہوگا. سو سائیکالوجی بغض کو کیسے دکھاتا ہے, کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے. سو ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق انسان کے اندر سب سے دیر تک رہنے والا ایموشن ہیٹ ہے, یعنی کہ نفرت. تو غصہ کچھ دیر کے لیے مہمان ہوتا ہے, لیکن بغض مہمان مطلب مہینوں, سالوں اور کبھی کبھی پوری زندگی دل کے اندر زندہ رہتا ہے. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے بغض کرتا ہے تو اس کا دماغ اس انسان کو بار بار یاد کرتا ہے, یعنی کہ جس انسان سے آپ نفرت کرتے ہیں آپ اسے بھولتے نہیں بلکہ آپ اور اسے اپنے ذہن میں بار بار زندہ رکھتے ہیں. سوچئے کہ آپ نے اسے دور رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دماغ اسے چھوڑ نہیں رہا. یہ بغض کی پہلی سزا ہے. بغض دماغ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب بھی آپ اس انسان کا نام سنتے ہیں یا اس تصویر دیکھتے ہیں, اس کا ذکر سنتے ہیں, یا دماغ میں سٹریس رسپونڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. باڈی کے اندر کورٹیسول اور ایڈرینالین سٹریس ہارمونز بڑھنے لگتے ہیں. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے, مسل ٹائٹ ہونے لگتی ہے, سانس لینے کا انداز بدل جاتا ہے. یہی جسم اس انسان کی وجہ سے نہیں, اپنی نفرت کی وجہ سے اس تکلیف کو اٹھاتا ہے. اسی لیے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ hatred punishes the person who carried it more than the person who received it. یعنی کہ نفرت سب سے پہلے اس انسان کو جلاتا ہے جو اسے اپنے دل میں لے کر گھوم رہا ہوتا ہے. اب ہے نیند پر اثر. ایسے لوگ جو دل میں پرانی نفرتوں کو لے کر گھومتے ہیں ان میں اکثر اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے اور رات کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں, پرانے جھگڑے یاد آتے ہیں, پرانی بے عزتی یاد آتی ہے, اور دھیرے دھیرے انسان اینزائٹی اور مینٹل ایگزاشن کا شکار ہونے لگتا ہے. کتنے لوگ جو بستر پر لیٹے ہوئے کسی پرانی واقعہ کو دوبارہ جینا شروع کر دیتے ہیں اور ڈائیلاگ کو یاد کرتے ہیں, ہر سین دوبارہ سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی. کبھی کبھی نیند کی وجہ سے چائے نہیں ہوتی اور فون نہیں ہوتا بلکہ دل کا بغض ہوتا ہے. سو بغض اور دل کی بیماریاں, یعنی کہ میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ سالوں تک کرونک ہیٹرڈ اور ریزنٹمنٹ کو لے کر جیتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر, اور ہارٹ ڈیزیز, اسٹروک اور کرونک سٹریس جیسے چانسز زیادہ دیکھے گئے ہیں. سوچیے اسلام نے 1400 سال پہلے ہی دل کو صاف رکھنے کی تعلیم دی تھی, اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ نفرت صرف روح کو نہیں جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے. یہی اللہ کا ہر حکم انسان کے حق میں ہوتا ہے. روحانی نقصانات کو دیکھو گے تو اب سب سے گہری بات روح کی, ایک مومن کا دل اللہ کی یاد کا گھر ہوتا ہے, لیکن جب اس گھر میں کینہ, انتقام اور بغض آ جائے تو اللہ کی یاد کا نور کم ہونے لگتا ہے. اور اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نماز میں رونا آتا تھا, پہلے دعا میں سکون ملتا تھا, پہلے قرآن سن کر دل پگھل جاتا تھا, اور آج سب کچھ روٹین لگتا ہے. ہر بار وجہ بغض نہیں ہوتی, لیکن دل کی بیماری روح کی روشنی کی ضرورت کو کم کر دیتی ہے. شیاطین کا سب سے بڑا ویپن کے بارے میں دیکھو گے تو شیاطین کیا چاہتا ہے کہ وہ ہر انسان چور بن جائے؟ نہیں. ہر انسان قاتل بن جائے؟ نہیں. اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ مومن کے دل میں اور مومن کے دل سے الگ ہو جائے, کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو امت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, اور جب امت ٹوٹتی ہے تو قوت ختم ہوتی ہے, اور جب قوت ختم ہوتی ہے تو شیاطین کو محنت نہیں کرنی پڑتی. اسی لیے بغض صرف ایک پرسنل فیلنگ نہیں ہے, یہ ایک پوری سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی ایک آگ ہے, ایک خاموش تباہی. بغض کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ
شور نہیں مچاتا، یہ چپ رہتا ہے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، لیکن دل کے کونے میں انسان کے لیے نفرت کو زندہ رکھتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا اخلاق بدلنے لگتا ہے۔ اس کی زبان سخت ہو جاتی ہے، دعا کم ہو جاتی ہے، رحمت بھی کم ہو جاتی ہے، اور اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی روح کتنی زیادہ تھک چکی ہے۔ کیا ہر بغض کا علاج ممکن ہے؟ کیا اسلام صرف منع کرتا ہے یا دل کو صاف کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے؟ اور اگر کسی کے دل میں سالوں پرانی نفرت ہو تو وہ کیسے نکلے گی؟ اس کی طرف بھی دیکھیں گے ذرا۔ اب ہم نے ابھی تک یہاں تک یہ سمجھا کہ بغض صرف ایک ایموشن نہیں ہے، یہ دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے، اس کی عبادت کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے، اور اس کے جسم کو سٹریس میں بدل دیتی ہے، اور اس کی روح سے سکون چھینتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج بھی نہ دیا ہو۔ اسی لیے جب سوال یہ ہے کہ آخر بغض کا علاج کیا ہے، کیا صرف معاف کر دو کہہ دینا کافی ہے، یا اسلام نے اس کے لیے پورا طریقہ سکھایا ہے؟ تو کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلا علاج اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا۔ ہر بیماری کا علاج اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان یہ مان لے کہ وہ بیمار ہے، لیکن بغض کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بغض رکھنے والا انسان اکثر خود کو ہی صحیح سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، اس کے میرے ساتھ برا کیا تھا تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے لیے میرے دل میں جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیاطین انسان کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی بیماری کو ہی اپنا حق سمجھنے لگے تو پھر علاج کو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے خود سے پوچھئے کہ کیا میں واقعی اللہ کے لیے ناراض ہوں یا میری ذات کو چوٹ لگی ہوئی ہے؟ کیا مجھے ظلم سے نفرت ہے یا اس انسان سے؟ یہ دو سوال ہیں، انسان کو اس کے دل کا اصل چہرہ دکھا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دوسرا علاج، اللہ کی رضا کو اپنی انا سے بڑا بنا دیجئے۔ ہماری زیادہ تر نفرتیں حق کی وجہ سے نہیں ہوتی، انا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے مجھے اگنور کیا، اس نے میری بے عزتی کی، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا۔ لیکن ایک مومن ہر فیصلہ یہ دیکھ کر نہیں کرتا کہ اللہ یہ دیکھ کر ہی کرتا ہے کہ جو ہے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مگر نہ کہ میرا نفس مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ I mean to say that. جس دن انسان اپنی ایگو کو اللہ کے حکم کے نیچے رکھتا ہے اس دن بغض کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے۔ تیسرا علاج کیا ہے؟ تیسرا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے جس سے آپ کو نفرت ہو رہی ہے۔ یہ نفس پر سب سے بھاری عمل ہے، کیونکہ یہیں پر طاقتور علاج بھی یہ ایک ہے، کیونکہ اگر کسی سے بغض ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، اس کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ شروع میں دل بالکل نہیں مانے گا، نفس روکے گا، شیاطین کہے گا کہ اس کے لیے کیوں دعا کر رہے ہو، لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ جس دل سے دعا کے لیے خیر کی دعا نکلنے لگے اسی دل میں بغض زیادہ دیر تک نہیں تھم سکتا اور نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ چوتھا علاج ہے کہ معافی کا مطلب سمجھنا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب ظالم کو جتا دینا، نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اگر کسی نے حق مارا ہے تو شریعت انصاف کا دروازہ کھلا رکھتی ہے، لیکن دل کے اندر نفرت کو زندہ رکھنا یہ انصاف نہیں ہے، یہی اپنی روح کو سزا دینا ہے۔ یہ معاف کرنا سب سے پہلے دوسروں انسانوں کو آزاد نہیں کرتا، سب سے پہلے آپ کے اپنے دل کو آزاد کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے امیر کون ہو؟ تو اب اس ایپیسوڈ کا سب سے اہم حصہ
یہ ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا اصلی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا۔ اب سوچئے کہ اگر بغض غیبت بن جائے یا بن گیا، بہتان بن گیا، ظلم بن گیا، تو آخر میں انسان کی ساری محنت دوسروں کے حصے میں جا چلی گئی۔ تو کیا ہم واقعی اپنی سالوں کی عبادت صرف ایک نفرت کی وجہ سے کھو رہے ہیں یا کھونا چاہتے ہیں؟ یا کیا ہم واقعی میں آخرت میں خالی رہنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ آج کا کیا پیغام ہے کہ اگر آج آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو اس ایپیسوڈ کے بعد اس بغض کو لے کر مت سوئیے۔ آج ہی اللہ سے بات کیجیے اپنے بارے میں، آج ہی اپنے دل کو ہلکا کیجیے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان کبھی نہ بدلے، لیکن آپ کا دل بدل ضرور سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک صاف دل بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے ہر طرح کا بغض، کینہ اور نفرت کو نکال دے۔ یا رب ہمارے سینوں کو ایمان والوں کے لیے پاک کر دے، ہمارے معاف کرنے والا دل ہمیں بنا اور ہمیں عطا کر، ہمارے انتقام سے زیادہ ہمیں رحمت کو پسند کرنے والا بنا۔ یا اللہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہمیں انصاف کے ساتھ صبر بھی عطا فرما، اور اگر ہمیں کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو حسد، تکبر، عجوب اور بغض سے پاک کر، ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اپنے نیک بندوں کی محبت کو بھر دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے پاس قلب سلیم یعنی کہ پاک دل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔